السلام علیکم۔ دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 134 آیت میں کہ جو امت گزر چکی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا کرتے تھے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے جو کسب کیے، کسب کا مطلب ہے کرتوت، اعمال، کام، حرکات جو کی، اسی کے مطابق ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اور تم جو کرو گے تم سے تمہارے کسب کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم کرتوت، اعمال، حرکتیں، جو بھی کام کرو گے، بات جو بھی تم کرو گے تمہارے بارے میں تم سے صرف پوچھا جائے گا، تم سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے بھائی کہ یہ جو رسول کے بارے میں کہانیاں گھڑی ہوئی اور باتیں، روایات کسی ہوئی ہیں ساری، اور جو اصحابہ کے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں ڈھیر ساری، جس کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے زمین میں، اور جو اہل بیت کی طرف سے جو باتیں کی ہوئی ہیں، اتنی ساری کہانیاں اور قصے، اور یہ اتنے بڑے بڑے گھڑے ہوئے ہیں، اور بڑی زبردست نفرت پھیلی ہوئی ہے کہ فرقہ پرستی اللہ نے کہا حرام ہے، اور جب جو چیز اللہ حرام کر دے تو وہ ظاہر ہے اس کو کرنے والا کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاسد ہے، ظالم ہے، اور بدترین خلائق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لہٰذا تو مسلم تو ہو ہی نہیں سکتا نا جو اس فساد اللہ کے حکم کو چھوڑ کے غیر اللہ کی باتوں پہ لڑائی فساد کرے آپس میں، وہ زمین میں فساد ہے، اور فساد کا وہ فساد جس کو اللہ نے کہا قتل سے بھی بڑا جرم ہے، جس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی فرقے پہ لے آتے، ایک ہی طرف لے آتے، اللہ کی طرف لے آتے، لیکن زبردستی نہیں کرنی، پھر آزمائش کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اللہ کہتا ہے زمین میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو صلات قائم کر دیں گے۔ صلات کا مطلب ہے جو اللہ کا نظام حکومت قائم کر دیں گے، ایسے بندے ہیں زمین میں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نہیں دینی حکومت۔ کیوں؟ زبردستی تو کرانی نہیں کسی سے، جو کراہت تو ہے نہیں اللہ کے دین میں۔ یہ آزمائش ہے ہر کسی کی انڈیویجلی، پرسنلی، ذاتی طور پہ آزمائش ہے کہ وہ خود سے اللہ کی طرف جاتا ہے یا سوٹی یا ڈنڈے سے جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام کہیں بھی نہیں لکھا ایسا، قرآن مجید میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی، کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے نا اللہ کا دین تلوار کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ یا مار کٹ کے پھیلایا گیا، نہیں، یہ سلامتی والا دین ہے۔ جب اس کو اسلام کہتے ہو تو سلامتی ہوئی، جب تم جبر کرو گے، اس کے اوپر ظلم کرو گے تو سلامتی کہاں سے آ جائے گی؟ ذرا یہ سوچو تو صحیح، عقل نہیں کام کرتی تم لوگ کی؟ تم لوگ کو تمہارے فرقے کے مولویوں نے اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ تم اپنے طور پہ سوچنے سے بھی بیزار ہو۔ او بھائی کیا کرتے ہو؟ یہاں سے دیکھو، ترازو نکالو، اللہ کا ترازو قرآن مجید ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے والا۔ جب تک اس کو ترجمے سے تم پڑھ کے اس کی محکم آیات پر عمل نہیں کرو گے، محکم آیات انہیں کہتے ہیں جو فرض کیے گئے حکم ہو، اللہ نے جو فرض کر دیے حقوق العباد ان کو کہتے ہیں، وہ عباد جو عملی حکم، ایک اللہ کی بات کا مطلب ہے ان حکموں پہ عمل کرنا جو اللہ نے نازل کیے، اپنی کتاب وحی کی اس نے اسی لیے کی کہ تمام جن و انسان کو آزمائے، وہ دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا غیر اللہ کی، طاغوت کی، ابلیس کی، شیطان کی اطاعت اور اتباع یا پیروی کرتے ہیں۔ تو لہذا رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق اللہ کے قرآن وحی کیا ہوا جو ہے اس کی اطاعت، اتباع، پیروی کرو گے تو بخشش ہے، وہ بھی بنا ملاوٹ کے، بنا اس میں کسی کی غیر اللہ کی باتوں کو شریک کر کے اس کے حکم کو، رخ کو چینج کیے ہوئے، حکموں کے رخوں کو، اور شریک نہیں کرنا کسی کو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے شرک نہیں معاف کروں گا۔ اس کی زندہ بندے کو بشارت دے دی گئی ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی اور کو۔ شرک عربی میں کہتے ہیں شریک کرنا، شامل کرنا اردو میں کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کے قرآن میں، اللہ کے نام کے ساتھ، اور تہمتیں لگاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، گھڑتا ہے، اس کو اللہ نے زندگی میں ہی بشارت دے دی ہے، وعید سنا دی ہے، وہ ناپاک بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ لہذا دوغلے مت بنو، منافقت مت دکھاؤ۔ منافقت کہتے ہیں دوغلی زندگی جینے والے کو۔ منہ سے تو کہو مسلمان ہے، حلیہ مسلمانوں والا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مسلمین کہتے ہو اپنے آپ کو، اور خاندانی پیدائشی مسلم کہتے ہو، تو قرآن کی اطاعت بھی تو کرو رسول کی طرح۔ اس میں جو حکم دیے ہیں، 2 طرح کی آیتیں ہیں اس کے اندر، سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے 2 طرح کی آیتیں اس میں، محکم آیات اور متشابہات آیات۔ محکم آیات جو حکم کی گئی آیات ہیں، جو فرض ہیں، لازم ہے، اور مرتے دم تک اپنی صلاح کرتے رہنا اور سر تسلیم خم کر کے اس پہ عمل کرتے رہنا ہے، ان آیتوں کو اپناؤ۔
ان کی تعویل مت کرو متشابہ آیات کی، متشابہات آیات کی جو ہے ان کی تعویل بالکل نہ کرو، کیونکہ اس کی تعویل کرتے ہیں شر پسند فسادی لوگ، اور یہ تمام فرقے اسی کی وجہ سے ہیں۔ تمام مولوی اور تمام ان کے پیروکار جو تمام فرقوں کے انہی آیتوں کو لے کے فساد مچائے کھڑے ہیں زمین میں، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا عنقریب۔ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، ابھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یاد رکھنا جو بندہ تمہیں صرف اللہ کی طرف بلائے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا دوست ہے۔ جو تمہیں انسان کی بندگی، مردہ پرستی اور بندے کی طرف کسی کی لے کر جاوے، گھڑی گھڑی کسی بندے کا نام لے کے یا کسی بھی اصحاب کا نام لے کے، کسی بھی رسول کا نام لے کے گھڑی گھڑی اس کی طرف متوجہ کرے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، رسول پہ بھی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹی باتیں باندھ رہا ہے، اور وہ قیامت کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن قیامت والے دن یہی کتاب درمیان میں رکھی جائے گی اور اس قرآن کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ کس کو بلاؤ گے؟ کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ قیامت والے دن رسول کہے گا تمہارے بارے میں کہ یا رب العالمین، بے شک میری قوم نے اس قرآن کی اطاعت اتباع پیروی چھوڑ رکھی تھی، لہٰذا یہ سارا رونا پیٹنا، یہ وہ جتنی فلمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہٹ کے، قرآن اللہ کی حدود ہے، اس سے باہر مت جاؤ، اس سے باہر جاؤ گے تمہیں نقصان ہوگا اور فساد پھیلے گا۔ وہ جو فساد پھیل رہا ہے، اور ابھی اللہ وارننگ کرا رہا ہے تمہیں کرونا کے ذریعے بھی، اور کرونا ابھی دوبارہ پھر بھی آئے گا، کیونکہ ختم نہیں ہوا ابھی، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، تم شہر و شہر دیکھ رہے ہو، یہ اللہ نے جھلکی کرا دی ہے تھوڑی سی، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کو دردناک موت نہیں دیتا، اپنے بندے کہتا ہی ان کو ہے جو اس کی مانتے ہیں، یہ اپنے بندے سارے نہیں ہیں اس کے، یاد رکھنا میری بات، تخلیق اس نے کی ہے، لیکن یہ شیطان کے بندے ہیں، شیطانی خطوط پہ عمل کرتے ہیں، جو قرآن سے ہٹ کر باتیں ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور میری بات لکھ لو، نوٹ کر لو، قیامت والے دن میں پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا تھا، اور میں گواہی دوں گا کہ تمہیں رسول کے قول پڑھ کے سنائے جاتے، اقوال پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے، رسول کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھ پڑھ کے بتائے جاتے تھے، جو اسے اللہ نے کہا کہ قرآن کلمات میرے ہیں اور یہ اقوال جو ہیں رسول کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، تمہیں بتاتے رہے، تو تمہیں کیا کیا، کیا سر لیا؟ اس وقت کوئی تمہاری اطاعت نہیں کرے گا، کوئی تمہاری داد رسی کرے گا ہی نہیں، کوئی تمہاری طرف دوستی محبت کا ہاتھ ہی نہیں بڑھائے گا، سب لا تعلق ہو جائیں گے۔ لہذا ہوش و حواس سے کام لو، چھوڑ دو یہ سب چھوڑ دو، نہ خود کو نہ اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ، جس کا ایندھن جو ہے نا انسان اور پتھر ہے۔ اللہ حافظ۔